یہ ہے جادوئی گولا. اس میں ابھی شنگرف جو ہے وہ کھرل ہو رہا ہے. سندھ کے شہر بدین سے چند کلومیٹر پر واقع ایک تاریخی علاقہ لوری شریف، جو حضرت خواجہ محمد زمان کے مزار کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے. لیکن یہاں ایک اور ایسا مقام بھی ہے جہاں لوگ شفا لینے دور دراز سے آتے ہیں. سندری دواخانہ ایک ایسا مقام ہے جہاں طب یونانی کا انمول خزانہ موجود ہے. آبا و اجداد سے چلے آنے والے طب یونانی کے اس قیمتی نسخے کو ڈاکٹر کریم لاکھو نے زندہ رکھا ہوا ہے. ٹریڈیشن میں بھی شامل ہیں کہ ہمارے بڑے اور بوڑھے عام طور پر جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے تھے پہلے، اور یہی طریقہ مستمل تھا. تو اب ہمیں نیچر کی طرف واپس آنا چاہیے اور الٹرنیٹیو میڈیسنز جو ہے وہ یوز کرنا چاہیے. کووڈ کی وبا کے دوران اینٹی بایوٹکس کے بے تحاشا استعمال سے ہونے والی تباہ کاریوں کو دنیا نے دیکھا. یہی وجہ ہے کہ اب دنیا بھر میں ہربل طریقہ علاج پر زور دیا جا رہا ہے. ڈاکٹر کریم لاکھو کے مطابق ہربل علاج صرف بیماریوں سے شفا نہیں دیتا بلکہ بیمار ہونے سے بھی محفوظ رکھتا ہے. ہربل طریقہ علاج میں تقریباً سبھی بیماریوں کا علاج موجود ہے. ایکیوٹ کا تو فوری اثر علاج ہو جاتا ہے، اور کرونک بیماریوں کا مفصل علاج ہوتا ہے. وہ بیخ و بن سے یعنی جڑ سے اکھڑ جاتی ہے. طب یونانی کا جو علاج ہے وہ تقریباً مکمل طریقہ علاج ہے. بچے ہیں، ان کا امیون سسٹم یوں سمجھیں کہ برباد کر دیتا ہے، اور وہ بیماریاں ختم نہیں ہوتی ہیں اور تھوڑی سی تبدیلی کے بعد دوبارہ اود کر آتی ہیں. طب یونانی کا فائدہ یہ ہے کہ وہ بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے. پاخانے کے ذریعے سے، پیشاب کے ذریعے سے وہ خارج ہوتی رہتی ہے بیماری، اور پھر دوبارہ وہ بیماری اود کر یا لوٹ کر نہیں آتی. ہربل میڈیسن میں کینسر جیسے موذی مرض سمیت کئی بیماریوں کا جڑ سے علاج ممکن ہے. کینسر کا علاج ویسے ہربل ٹریٹمنٹ میں جو ٹپیکل جو ان کے جو سیمی کشتہ جات ہیں، خاص طور پر جو زہروں کو ٹپیکل طریقے سے مارا جاتا ہے، جو سمی ادویات ہوتی ہیں ان کو کشتہ کرنا ہوتا ہے. مطلب کہ اس کو ایزی ٹرمنالوجی میں اگر کہا جائے تو ان کو آکسائڈ کرنا ہوتا ہے. آکسائڈ ہونے کے بعد وہ جو زہر ہوتے ہیں وہ شفا بن جاتے ہیں. پھر وہ جو کینسر ہے یا جو ایسی کمپلیکیٹڈ جو ڈیزیز ہیں ان کے لیے بہت ہی مفید ہوتے ہیں. جیسے رس کپور ہے، جیسے سمبلفار ہے، دار چکنا ہے. یہ ایسے سیمی ادویات ہیں، یہ ایسے جو ہے وہ زہر ہیں جن کو اگر ٹپیکل طریقے سے ان کی کشتہ جات کیا جائے یا ان کے جو ہے وہ جوہر اڑائے جائیں تو وہ بہت مفید ہوتے ہیں کینسر کے لیے. اور کینسر کا علاج انیشیل اسٹیج میں ہربل سسٹم آف میڈیسنز میں موجود ہے. سندری دواخانے کے ساتھ فارمیسی بھی موجود ہے جہاں ڈاکٹر کی نگرانی میں دوا تیار کی جاتی ہے. دیکھیں، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ دوا سازی ہوتی ہے. اب جو صفوف کس طریقے سے بنتا ہے، پرانا طریقے دوائیاں بنانے کا ہے. جو ہاون دستہ ہے وہ بھی آپ کو دکھا دوں. کشتہ بن جانے کے بعد اس کو پاؤڈر فارم میں لا کے کھال کیا جاتا ہے، بالکل غبار کی مانند. وہ انسٹرومنٹ یہ ہے، کھرل اس کو کہا جاتا ہے، اور اس میں ابھی شنگرف جو ہے وہ کھرل ہو رہا ہے. اتنا باریک کیا جائے گا بالکل سرمے کی طرح، اور پھر اس کی لیبارٹری ٹیسٹ ہوگی کہ یہ قابل استعمال ہے یا نہیں. ہربل میڈیسن سے صحت یاب ہونے والے مریض مطمئن ہیں. کہتے ہیں جڑی بوٹی کے استعمال نے سرجری سے بچا لیا. میرے بیٹے کو کڈنی کی تکلیف ہوئی، پتھری کی، تو ڈاکٹر سے الٹرا ساؤنڈ کرایا تو ڈاکٹر نے بولا کہ اس کی 3 سینٹی میٹر کڈنی میں یہ پتھری ہے، اس کا آپریشن ہوگا. تو میں نے حکیم صاحب عبدالکریم سے مشورہ کیا، وہ رپورٹ دیکھی. اس نے کہا کہ یہ تو مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس نے دوائی دی، ہم نے اس کو استعمال کیا میرے بیٹے نے.
अल्लाह का शुक्र है, मेरा बेटा अभी बिल्कुल ठीक है। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे गांव में बेहतरीन हकीम मौजूद है, इनसे फ़ायदा उठाएं, दवाएं लें, और ये जड़ियों बूटियों से ये इलाज करते हैं तो बेहतरीन इलाज करते हैं, बहुत रिजल्ट है। बदीन का ये सिंदरी दवाखाना मुल्क या मुल्क से बाहर मरीजों के लिए किसी बड़ी नेमत से कम नहीं। हर्बल मेडिसिन के फरोग में डॉक्टर करीम लाखू की खिदमत काबिल सताइश है, जिसने कई जिंदगियों को सेहत की दौलत से माला माल कर दिया।